السلام علیکم پاکستان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں صحت کا سفر، اور یہ سیریز آف پروگرام ہے جو آپ کے لیے ہم ہر فرائیڈے 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک لے کے آتے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں ایک ٹاپک کے ساتھ. اور آج کا جو ٹاپک ہے جوائنٹ پین اینڈ ارتھرائٹس، اور یہ پروگرام سپانسرڈ ہے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے. آپ کو بتاتے چلیں صحت کا سفر اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل جو لے کے آیا ہے یہ پروگرام آپ کے لیے، اور یہ ایک بہت ہی فروٹفل ایک سیشن ہوتا ہے، اور جس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس اور کالز کر کے. ایس ایم ایس آپ 3636 پر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائیو ہمیں آپ FM 100 پاکستان کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ کمنٹ میں بھی اگر کوئی کویشچن آپ کے پاس ہے، کوئی کویشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ، یا کوئی بھی ہمارے ڈاکٹر سے کوئی بھی مشورہ چاہتے ہیں، تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر ضیاء خان موجود ہیں. اور سب سے پہلے ہم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں FM 100 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. تو جی لسنرز اینڈ ویورز، ڈاکٹر عمر ضیاء خان کنسلٹنٹ آرتھوپیڈکس سرجن، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. کلثوم انٹرنیشنل اسلام آباد بلو ایریا میں واقع ہے، اور اگر آپ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں 0518446666 پر کال کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. کلثوم پلازا 2020 بلو ایریا، جنا ایونیو، اسلام آباد، پاکستان. سو یہ ہے ایڈریس. اور ڈاکٹر صاحب آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے کہ جوائنٹ پین، اکثر جو ہے جوائنٹ پین ہوتا ہے، اور اس اگر ہم پہلے سوچتے تھے کہ جی کہیں جو ہے وہ ہم 30 سے اوپر ہو جاتے ہیں یا 40 سے اوپر ہو جاتے ہیں تو جوائنٹ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن آج کل جوائنٹ پین جو ہے وہ بہت ہی ارلی جو ہے ایجز میں آ چکا ہے. اگر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ کین یو بریک ڈاؤن دا بیسکس آف آرتھرائٹس. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو واٹ کین یو لائک ایکسپلین ٹو آور لسنرز اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از اٹ اینڈ واٹ آر دا موسٹ کامن ٹائپس. اس کی کچھ ٹائپس بتا دیں، کچھ سمٹمس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس کو کس طریقے سے جو ہے کیونکہ بہت سے ہمارے لسنرز جو ہیں اویئر نہیں ہوں گے آرتھرائٹس کے حوالے سے بھی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے. جوائنٹ پین ہی سمجھتے ہیں اکثر. بالکل آپ نے درست فرمایا، بہت شکریہ جی. آرتھرائٹس پہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جوڑ ہمارے لیے بنائے ہیں حرکت میں رہنے کے لیے تاکہ ہم موبائل رہیں جی. اور انسان کے جسم میں تقریباً 350 تک مختلف جوڑ ہیں جن کے مختلف فنکشن ہیں ہماری باڈی میں. صحیح. تو اس میں بیسیکلی ہماری موبلٹی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جس کے ہمیں حرکت میں جس طرح برکت ہے تو ہمیں موومنٹ میں رہنا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، روزمرہ کی معمولات طے کرنے کے لیے. صحیح. جس طرح آپ نے یوز کیا آرتھرائٹس کا ورڈ یوز کیا، آرتھرائٹس کے اگر بنیادی طور پر اس کو ہم بریک ڈاؤن کریں اس ورڈ کی میننگ کو، آرتھ مین جوڑ اور آئٹس مین سوزش. تو بیسیکلی جوڑ کی سوزش کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں آرتھرائٹس. صحیح. اگر اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر ہم ایک جوڑ کو جنرلی دیکھیں تو جوڑ کے ارد گرد کچھ پٹھے ہوتے ہیں. بیسیکلی جوڑ دو ہڈیوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اس کو جوڑ کہتے ہیں. صحیح. تو اس میں کچھ پٹھے ہوتے ہیں خاص قسم کے، سائڈ پہ کچھ جوڑ کو جو کنیکٹ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، ان کو ہم لیگامنٹ کہتے ہیں جو کہ خاص قسم کے پٹھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہڈی کے اوپر ایک خاص قسم کی تہ یا لیئر ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں یا چکنی ہڈی کہہ سکتے ہیں. کچھ جوڑوں میں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک خاص قسم کی کارٹیلیج بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اگر ہم اس کو جنرلی بریک ڈاؤن کریں تو یہ جوائنٹ کی ایک سٹرکچر ہے. صحیح. تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ آرتھرائٹس یہ ایک براڈ ٹرم ہے، اور آرتھرائٹس کی تقریباً 150 سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بیسیکلی جوڑوں کی سوزش کی وجہ سے جو جوڑ کے سٹرکچر کا ڈیمیج ہونا، جس میں اس کی کارٹیلیج کا ڈیمیج ہونا، اس کے ساتھ چکنی ہڈی کا ڈیمیج ہونا، ہڈی کا رگڑ پن اس کی وجہ سے ہونا، پٹھوں کا کمزور ہونا، یہ براڈلی سارا اسی ضمن میں آرتھرائٹس کے ڈومین میں آتا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. جی.
اوکے تو اگر ہم اس کی ٹائپس جیسے کہ اگر ٹائپس کی بات کرتے ہیں کتنی ٹائپس کی یہ ہو سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے ٹائپس کا پوچھا تو اس کی مختلف 150 سے زیادہ اقسام ہیں جو کہ بچوں سے لے کر ایلڈرلی یا بڑھاپے تک ہو سکتی ہیں کسی بھی ایج میں. لیکن اپنے سننے والوں یا دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے اس کو اگر ہم کلاسیفائی کریں, اس کو تقسیم کریں 4 حصوں میں تاکہ ان کی سمجھ کے لیے آسانی ہو. تو اگر میں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کروں تو سب سے جو کامن ہے اس کو ہم آسٹریو آرتھرائٹس کہتے ہیں, جو کہ عموماً عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً خواتین میں اور خاص طور پر کسی بھی جوڑ کو افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں نی جوائنٹ یا گھٹنے کے جوڑ کو زیادہ تر افیکٹ کرتا ہے. اچھا. تو اس کو ہم آسٹریو آرتھرائٹس, اس کا یہ بیسیکلی عمر کے ساتھ بڑھنے کے وجہ سے جو چکنی ہڈی کا گھسنا, رگڑ پن, اس کی وجہ سے اضافی ہڈی کا بننا اور چلنے میں تکلیف, دشواری, یہ آسٹریو آرتھرائٹس کے ضمن میں آتا ہے. اگر ہم دوسری جو میں نے کیٹیگری جس طرح بتایا اس کو ہم انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہتے ہیں, جو کہ جوڑوں کی سوزش ہوتی ہے اور یہ عموماً ینگ ایج میں ریلیٹیولی خواتین میں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہمارا قوت مدافعت یا ڈیفنس سسٹم جو قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں رکھا ہے ٹو پروٹیکٹ اس, ان ایرر یا غلطی میں وہ ہمارے اپنے ہی جوڑوں کو اٹیک کرنا شروع کر جاتا ہے. اس کی وجہ سے جوڑ کا ڈسٹرائے یا ڈیمیج ہونا, اس کی وجہ سے درد اور ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. خواتین میں مڈل ایج میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے. عموماً یہ ہاتھوں کے جوڑ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن سر سے لے کر پیر تک کوئی بھی جوڑ اس سے افیکٹڈ ہے. تو یہ دوسری قسم جو کہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس کے ڈومین میں آتی ہے. اگر ہم جو تیسری قسم کو لیں تو یہ ایک اگر اس کو میں ورڈ یوز کروں ڈپازٹری, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وجود میں کچھ بائی پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے یورک ایسڈ کی, تو وہ ہمارے ہاں بہت کامنلی لوگ اویئر بھی ہیں. تو وہ اگر کسی وجہ سے پروڈکشن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ ہمارے مختلف جوڑوں میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو جوڑ کا ڈیمیج ہونا, ڈسٹروائے ہونا, اس کی وجہ سے جو آرتھرائٹس ہوتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا. لاسٹلی جو کہ 4th ٹائپ ہم اگر لیں, جو کہ ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہ کم ہو گیا ہے. اگر آپ کو کوئی انفیکشن, کسی جوڑ میں پہلے کوئی انفیکشن ہو گئی ہو کسی بھی وجہ سے, یا کوئی چوٹ لگ گئی ہو, تو اس کو اس ڈومین میں اگر ملے تو یہ اس ٹائپ آف آرتھرائٹس جو کہ کسی انفیکشن یا پہلے کسی انجری یا ٹراما کی وجہ سے جو آپ کے جوڑ کو نقصان ہوا, اس کی سیکنڈری ٹو دیٹ اگر جوڑ کو آرتھرائٹس ہوتا ہے تو وہ ہم اس کیٹیگری میں لیں گے. صحیح. لسنرز اینڈ ویورز آپ کو بتاتے چلیں, آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں صحت کا سفر. آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہماری جو لائیو اسٹریمنگ ہے وہ FM 100 پاکستان ہمارے فیس بک پیج پہ موجود ہے, جو کہ لائیو ہے, اور آپ وہاں پہ کمنٹ میں اگر کوئی کویشچن ہے پوچھ بھی سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جوائنٹس کے حوالے سے, یعنی جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس. جوائنٹ پین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اکثر جیسے ابھی جوائنٹ پین کے حوالے سے سر نے بہت بریفلی بتایا بھی ہے, آرتھرائٹس کے حوالے سے بھی بتایا, ٹائپس آف آرتھرائٹس بھی بتایا. اچھا, آپ نے بتایا کہ مطلب بہت سے ہمارے لسنر سوچتے ہوں گے کہ یہ نا ایلڈرلی, جب آپ ایلڈر ہو جاتے ہیں تو تب ہی, جیسے آپ نے بھی بتایا, آرتھرائٹس کا پین سٹارٹ ہوتا ہے. تو کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارے لسنرز زیوم کر رہے ہیں کہ آرتھرائٹس اونلی افیکٹس دا ایلڈرلی, یہ ینگسٹرز میں نہیں ہوتا, کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے, یا ہو از ایٹ رسک؟ جی, سب سے زیادہ کامن جو جس طرح میں نے عرض کیا پہلے, وہ تو آسٹریو آرتھرائٹس ہے جو کہ عمر کے لیٹر سٹیجز میں ہو سکتا ہے. لیکن بچوں میں ہو سکتا ہے, جو کہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس جو کہ میں نے دوسرے نمبر پہ جو کیٹیگرائز کیا وہ بچوں میں ہو سکتا ہے, مڈل ایج خواتین میں ہو سکتا ہے. تو آرتھرائٹس از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اینی پرٹیکولر جو ایج گروپ ہے تو اس یا جینڈر, تو یہ کسی بھی بچوں سے لے کر بڑھاپے تک کسی بھی ایج کو افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بہت کامن ہے وہ عمر کے ساتھ لیٹر 55
یا 55-60 سال کی عمر کے بعد جو سب سے زیادہ کامن فارم ہے وہ آسٹریو آرتھرائٹس ہے، وہ ایج سے ریلیٹڈ ہی ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بڑوں میں یہ آرتھرائٹس ہے تو کیا بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے؟ جی یہ منحصر ہے کہ آپ کو کس قسم کا آرتھرائٹس ہے. صحیح. اگر آپ کو روماٹائڈ آرتھرائٹس یا انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے جس کو سادہ الفاظ میں یہاں پہ ٹرم گینٹھیاک بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جینیٹک پریڈسپوزیشن تو ہے، وہ ایک رسک ہوتا ہے، ایسا ٹرانسفر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کی فیملی میں ہو تو اس کا چانس زیادہ ہونا ہے. جو باقی آسٹریو آرتھرائٹس ہیں بالکل اس میں بھی آج کل کی ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ سب سے کامن وہ ریزن جو ہے جس کی وجہ سے آپ پریڈسپوز ہوتے ہیں یا جس کی وجہ سے آپ کو چانسز زیادہ ہیں اس چیز کے ہونے کے، وہ آپ کے جینز میں یہ آپ شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ واٹ آر دا ٹپیکل ارلی سائنس اینڈ سمپٹمس آف آرتھرائٹس؟ وین شوڈ سمن سی اے ڈاکٹر؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جوائنٹ پین ہے یا کوئی اور درد ہے اور ہم دوسرے ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے ہیں، اویئر نہیں ہوتے اپنے اس پرابلم سے، اور یہ کافی آگے تک چلا جاتا ہے. لیکن اگر شروع میں اگر کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی پین ہو رہی ہے، کیا سمپٹمس ہیں اس کے، اگر ہمیں سمپٹمس معلوم ہو جائے؟ جی بالکل. تو ارلی تشخیص ہر بیماری کے لیے جتنی ضروری ہے اتنی ہی آرتھرائٹس کے لیے بھی اتنی ضروری ہے. تو اس میں سب سے اس پہ منحصر ہے کہ آپ کا کون سا جوڑ افیکٹڈ ہے، جی، کہ اس کے مطابق آپ کو سمپٹمز یا علامات ہوں گی. تو اس میں اگر آپ کو جوڑ میں درد ہوگا، جی، سویلنگ محسوس ہوگی. صحیح. اگر آپ کو روماٹائڈ انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے تو آپ کے ہاتھوں کے چھوٹے جوڑ اسٹف ہونا شروع ہو جائیں گے. ارلی مارننگ میں آپ کو اسٹفنس ہو سکتی ہے. آپ کے اگر گھٹنے یا کولے کا جوڑ افیکٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے، آپ کا چلنا، رات کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اگر بہت زیادہ ایڈوانس ہے تو آپ کے جو جوڑ سے آوازیں آنا شروع ہو سکتی ہیں، آپ کو کریکلنگ ساؤنڈ پروڈیوس ہونا سکتی ہے. تو ان سمری یہ منحصر ہے کہ آپ کا کون سا جوڑ ہے. لیکن ارلی میں آپ کو پین، ایکس، اسٹفنس، آپ سے کو چلنے میں دشواری، آپ کو اگر ہپ کا آرتھرائٹس ہے تو آپ کو موزے، ساکس، جوتے پہننے میں اس میں تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کا اگر شولڈر جوائنٹ افیکٹڈ ہے تو آپ کو بال کنگھی کرنے میں، کوئی بھی اوور ہیڈ ایکٹیویٹی، وہ بٹن کرنے میں شرٹ کو، تو اس میں تکلیف ہو سکتی ہے. گھٹنے کا آرتھرائٹس ہے تو اس میں نماز میں بیٹھنے میں، چلنے میں، گاڑی سے اترنے میں، چڑھنے میں یہ تکلیفات ہو سکتی ہیں. جی صحیح. اوکے لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں، آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر، اور سیریز آف پروگرام صحت کا سفر از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ سن سکتے ہیں یہ پروگرام FM 100 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے. اینڈ یو کین پارٹیسپیٹ تھرو کال اینڈ SMS. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 05111111100 پر، SMS بھی کر سکتے ہیں 3636 پر. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ ہمارا لائیو پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ہم بالکل آپ کے کچھ فیڈ بیکس آ رہے ہیں، ہم اس کے بالکل جو ہے آپ کو جواب بھی دیں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر عمر ضیاء خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈکس سرجن، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمبر نوٹ کر لیجئے 05184666666. اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں واقع ہے، اور جنا ایونیو میں آپ یہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. یہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسیز، انٹرنل میڈیسن، اس کے علاوہ جنرل سرجری ڈپارٹمنٹ، پلمنالوجی اینڈ چیسٹ سرجری، لیور اینڈ کڈنی، بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری، CT اسکین، اس کے علاوہ MRI ایکس ریز کی سہولت موجود ہے، نیورو سرجری، مدر اینڈ چائلڈ کیئر کی سہولت موجود ہے، ڈینٹسٹری، اس کے علاوہ ڈائبٹالوجی، اینڈوکرینالوجی، ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. اچھا، ہم یہاں پہ بڑھیں گے ایک بریک کی بھی جانب، اور جی 4:14 ہو چکے ہیں. دس از پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. السلام علیکم پاکستان، ویلکم بیک. میں ہوں آرجے حیا خان اور آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر. اور ہم جوائنٹ پین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آرتھرائٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر ان کے کاسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں آف جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس، تو ڈاکٹر سے ہم یہ کوشچن کریں گے کہ آر جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس آلویز دا سیم تھنگ؟
سب سے پہلے اس بارے میں ہمیں بتا دیجیے. اور کین جوائنٹ پین ہیو ادر کازز؟ مطلب ان کو ہم مکس کر جاتے ہیں نا اکثر, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ان کی سمٹمس ایک جیسی ہیں یا کچھ ان میں کچھ ڈفرینس ہے. مطلب جی بالکل, دیکھیے جوائنٹ پین تو جوڑ کے اراؤنڈ کوئی درد ہو تو اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. جو ٹاپ پہ سب سے بڑی وجہ وہ اسٹل آرتھرائٹس ہے, لیکن اس کی اور وجہ ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی ریفرڈ پین ہو جو کہ کہیں اور سے آ رہا ہو اور آپ کو جوڑ میں محسوس ہو رہا ہو. اچھا, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے جوڑ کے اراؤنڈ پہ کوئی کسی ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی سے, اسپورٹنگ ایکٹیویٹی سے یا ریپیٹیٹو اس پہ لوڈنگ سے کوئی سراؤنڈنگ کے پٹھے مسل ان کی انفلیمیشن یا ان کی سوزش کی وجہ سے جوڑ کے اراؤنڈ پین ہو سکتا ہے. تو ٹاپ پہ تو وجہ آرتھرائٹس ہی ہے, لیکن اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں, جس کی مثال ہے کہ اگر آپ کو نی میں کبھی کبھار پین ہوتا ہے تو کبھی کبھار یہ آپ کی کمر سے ریفرڈ پین جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جوائنٹ پین کی کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں ہو جاتا ہے یہ اکثر ینگ ایج میں بھی ہو جاتا ہے؟ جی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو اس کی تو بہت سی مختلف وجوہات ہیں, لیکن اگر اب میں آپ کے سوال کو اس طرح آگے لے کے چلوں کہ کیا چیزیں پری ڈسپوز کرتی ہیں ہمیں جوائنٹ پین کے لیے, جو کازز تو ہم نے جو ٹائپس وہ کازز میں ہی اگر ہم اس کو وہ آ جائیں گی, کور ہو جائیں گی, لیکن اب کیا کس چیز کی وجہ سے ہمیں ان کے چانسز زیادہ ہیں. جی جی. تو آرتھرائٹس یا جوائنٹ پین کی سب سے جو پہلی وجہ جس ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ آپ کے جینز میں ہو سکتی ہیں. دوسرا, اگر آپ کا ایکٹیویٹی لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, آپ کی روزمرہ کے معمولات میں ایکسرسائزز یا ورزش شامل نہیں ہے, آپ کا وزن زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ پری ڈسپوز کرتا ہے. آپ کے وائٹامن ڈی کی کمی, کیلشیم کی کمی, آپ کی ڈائٹ کا صحیح نہ ہونا, آپ کے ایسی اچھے جوتوں کا نہ استعمال کرنا, آپ ایسے جوتے استعمال کر رہے ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ صحیح نہیں چل پا رہے, تو دیٹ ول پری ڈسپوز آپ کو چانسز فٹ اور اینکل یا نی پہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. تو آپ کا پوسچر ٹھیک نہ ہونا کام کے دوران میں, تو یہ چیزیں آپ کو ایسا جوائنٹ پین کے لیے پری ڈسپوز کر سکتی ہیں, آپ کو زیادہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں تو اسپیشلی خواتین میں لیک آف ایکسرسائز, ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونا جس کی وجہ سے ان کا وزن مینج ہو, تو وہ اس سے وہ پری ڈسپوز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتی, پھر وہ پٹھے کمزور ہوتے ہیں. تو دیٹس کائنڈ آف انٹر لنکڈ ود ایچ ادر. جی اچھا, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے لسنر موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پین کلرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جیسے جوائنٹ پین ہو جاتا ہے ہمیں اس طرح کے پینس میں اگر ایک انہوں نے نیبرول فورٹ کا بھی ذکر کیا ہے, کیا اس طرح کی چیزیں لینے سے یہ لینا ٹھیک ہوتا ہے اگر ہم یہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں, اور کیا اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے؟ جی اس میں بالکل, نیبرول فورٹ تو ایک کامن پین میڈیسن ہے اور یہ درد کے لیے جنرلی استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو ریگولر استعمال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کو پین کیوں ہو رہا ہے. تو آیا وہ پین کی ریزن کیا ہے, اس کی اگر وہ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہے تو اس کی سیویریٹی کیا ہے, اور اس کے لیے کیا بہتر موڈیلٹی ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. تو جو پین کلر ہے وہ ایک ٹیمپرری حد تک تو ریلیف دے سکتا ہے, لیکن اگر ان کو لانگ ٹرم کسی اور وجہ سے آرتھرائٹس ہے تو اس کو دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ کچھ دوائیاں اسپیشلی لوگ لانگ ٹرم درد کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں, تو اگر کوئی اس سے ان کا مسئلہ تو نہیں حل ہوتا, لیکن اس کے ایڈورس ایفیکٹ ان درد کی وجہ سے ان کے اسپیشلی گردوں یا معدے پہ اس کے ہو سکتے ہیں. جی کیونکہ لانگ ٹرم تو آپ پین کلرز بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی کڈنی پہ سب سے زیادہ کڈنی پہ اثر پڑتا ہے. جی بالکل. اور یہ ایک کویشچن تھا ہمارے پاس, اس کے علاوہ جو لیگس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اکثر, ہمارے ساتھ موجود ہیں افشین, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیگس میں پین ہوتا ہے, نی میں, لیگس میں, تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے بھی کیا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا پین کلر سے استعمال کریں؟ جی دیکھیں, جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, لیگ میں اگر نی میں پین ہے تو وہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہے, کس عمر میں ہے. تو اس کے لیے عموماً جو نی پین کی جو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو پہلے کچھ سوالات یا ہسٹری سے اور ایگزامینیشن سے میجورٹی آف ٹائم آپ اندازہ ہو جاتا ہے
کہ تکلیف کیوں ہے، اور کبھی کبھار سادہ ایکس رے سے اور میجورٹی آف ٹائم یو کم ٹو کنکلوژن کہ یہ نی کی پین کی کیا ریزن ہے. تو وہ منحصر کرتا ہے کہ کس ایج میں کتنا سیویئر درد ہے. کچھ دنوں کے لیے اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پین کلر یا ہوم ریمیڈیز جتنی بھی گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لانگ ٹرم یہ تکلیف ہے تو پھر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ اس کو دیکھنا ہے کہ کیوں، کس وجہ سے کو پین ہو رہا ہے. اچھا، what are the some key risk factors for developing arthritis and are one of these modifiable through lifestyle changes? lifestyle changes جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کا اگر لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے، پوسچرز ٹھیک نہیں ہوتے، یا ہم ایکسرسائز وغیرہ بھی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ایکسرسائز کر کے بھی ہمیں پین نکل آتے ہیں، جوائنٹ پین نکل آتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل، جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا چیزیں رسک ہیں آپ کو اس تکلیف کے آرتھرائٹس کے ہونے کے چانسز ہیں. تو جیسے میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ آپ سب سے زیادہ تو جینیٹکس آپ کی جینز میں وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس کے ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا گینٹیا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے وہ بھی آپ کی جینز میں فیملی کے تھرو چل سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہو پہلے، کوئی کسی کی انجری کی وجہ سے، اس میں ایک جوڑ میں ایک رسک ہوتا ہے کہ بعد میں آرتھرائٹس ہونے کے چانسز ہیں. آپ کا وزن زیادہ ہو، آپ اوور ویٹ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کے نی کے آرتھرائٹس کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کا شوز اچھے نہ ہوں، اور آپ کے فار ایگزامپل ہائی ہیلز استعمال بہت زیادہ کریں تو اس کی وجہ سے آپ کے ٹخنے کے یا پیر کے جوڑوں پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہ ہو جس میں کیلشیم، وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس یہ نہ ہوں اور اس کی وجہ پٹے کمزور ہوں تو پھر وہ جوڑ پہ اس کا لوڈ پڑتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لسنرز ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. صحت کا سفر، آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از آرتھرائٹس، جوائنٹ پین. اگر ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر موجود ہیں اور ڈاکٹر عمر ضیاء خان کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن یہاں پہ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے گیسٹ ہیں، اور ہم ان سے ڈفرینٹ کویشچنس بھی کر رہے ہیں اور آپ کے بھی کویشچنس ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ ان سے وہ بھی پوچھ رہے ہیں. کوئی ایڈوائس وغیرہ آپ کو چاہیے تو آپ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم ڈائگنوسس کی طرف آئیں اس سے پہلے ہم یہ مس انفارمیشن اکثر لوگوں کو ہوتی ہے اس حوالے سے، جوائنٹ پین کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی یہ جو جوڑتے ہیں ہڈیاں جوڑ کے پاس چلے جاتے ہیں. لائک کین یو ڈسپیل اینی میتھس ٹو آور آڈینس؟ جی دو تین چیزیں ہیں اس میں. جس طرح آپ نے جو ہڈی جوڑنے کا ذکر کیا تو اس میں صرف یہ اس میں مساج از ڈفرینٹ. جو مساج یا تھراپی کرانا وہ تو سب ایویڈنس شو کرتا ہے جو آج کل کی تحقیق ہے، لیکن اس کو کوئی ہڈی جوڑ وغیرہ کی وجہ سے اس میں اس کے نقصان ہی ہوگا، لیکن مساج کا رول ہے. اس میں آپ نے جو باقی جو ایک چیز پوچھی، اکثر آرتھرائٹس اسپیشلی جو آپ کے ساتھ پوری عمر رہتا ہے جس کا انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا گینٹیا، اس میں کچھ کبھی کبھار میں نے کچھ پیشنٹ کو یہ آبزرو کیا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ حکیمی علاج یا اس طرف کی طرف چلتے ہیں تو جن کا اس کو اسپیشلی کڈنیز پہ کافی نیگیٹو امپیکٹ پریکٹس میں دیکھا گیا ہے. تو وہ ایک مسئلہ بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان کے باقی ڈیفنس سسٹم میں. تو اس میں کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو کوئی انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے تو آپ کی ساتھ یہ رہے گا، آپ نے دوائیاں کھانی ہیں اور اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ریلیف ملے، دوسرا اس جوڑ کو اور زیادہ ڈیمیج ہونے سے بچایا جائے تاکہ اس میں ڈیفارمیٹی ڈیولپ نہ ہو. اسی طرح نی آرتھرائٹس میں بھی اگر آپ کو جوڑ گھس گیا ہے تو کسی بھی مینوورنگ سے آپ کو فلیئر اپ، آپ کے پین زیادہ ہی ہوں گے رادر دین کہ آپ کو کوئی اس سے ریلیف ملے. جی صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی کو لائک اف سم ون سسپیکٹس دے ہیو آرتھرائٹس، what kind of diagnostic process can they expect؟ کس پروسیس سے گزرنا ہے؟ جی عموماً
جو تشخیص کے لیے یا ڈائگنوسس کے لیے کوئی زیادہ ایڈوانس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں سب سے زیادہ ضروری آپ کی ہسٹری، آپ سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں، اس کے بعد معائنہ، اور اس کے بعد کبھی ایکس رے کی یا ایڈوانس امیجنگ لائک MRI کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ عموماً کافی ہوتا ہے. اگر کسی کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو تو اس کے لیے ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں جو کہ اسکریننگ کے لیے. تو عموماً ان انویسٹیگیشن یا اس کے نتیجے میں آپ اپنی ایک ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں کہ ان کو کیا ریزن ہے اس آرتھرائٹس کی. صحیح. اوکے، اگر ہم ٹریٹمنٹس کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں، مطلب واٹ آپشنس ایگزسٹ اس کے علاج کے لیے کیا کیا آپشن ہے، اور اس کے علاوہ آر دیر ڈفرینٹ اپروچز فار ڈفرینٹ ٹائپس آف آرتھرائٹس؟ بالکل صحیح کہا. آرتھرائٹس جس کے علاج کو کیٹیگرائز کرنے کے سے پہلے اس میں ایک تو یہ اسیس کرنا ہے کہ کس قسم کا آرتھرائٹس ہے. آیا یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے، اور اس نے کس جوڑ کو افیکٹ کیا ہے. اس نے ہاتھوں کے جوڑوں کو افیکٹ کیا ہے، ہپ کو کیا ہے، نی کو کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی سیویرٹی کتنی ہے، یہ کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. تو اس میں پھر آپ اس کے مطابق اپنی جو ٹریٹمنٹ کو ٹیلر کرتے ہیں، اس پہ وہ کرتے ہیں. اگر آپ انیشیل ٹریٹمنٹ میجورٹی آف دا ٹائم، زیادہ تر آپ اگر آپ اس کو جنیرکلی لیں وداؤٹ اینی پرٹیکولر جوائنٹ، تو اس میں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ درد کی دوائیاں ہیں. اس کے علاوہ پٹھے کو مضبوط کرنے کے لیے دوائیاں، جو آپ کی چکنی ہڈی ہے اس کے لیے ٹونک، کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس. اس کے بعد فزیو تھراپی کا ڈیفینیٹلی رول ہے. اس میں فزیو تھراپی سے آپ کے جوڑ کو موبائل رکھا جاتا ہے، آپ کے پٹھوں کو اور کمزور ہونے سے بچایا جاتا ہے. تو یہ انیشیل ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ کو انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو آپ کو کچھ خاص قسم کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں تاکہ وہ امیون آپ کے جو قوت مدافعت کو کنٹرول میں رکھے اور آپ کے جوڑوں کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچائے. تو یہ تو انیشلی ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ اسپیسیفکلی کسی پرٹیکولر جوائنٹ یعنی کہ نی یا ہپ جوائنٹ کے لیے جائیں، اگر جوڑ زیادہ ڈیمیج ہو گیا تو چھڑی کا استعمال، اسٹک کا استعمال، ایسی کوئی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے آپ کے جوڑ پہ لوڈ پڑے اس کو اوائڈ کرنا. نماز کرسی پہ پڑھنا، غیر ضروری سیڑھی کا استعمال کم کرنا، اچھے جوتوں کا استعمال کرنا، واک کرنا تاکہ آپ کا وزن زیادہ نہ بڑھے اور آپ کے جوڑ پہ زیادہ اس کا امپیکٹ نہ ہو. تو یہ انیشیل ٹریٹمنٹ میں آ سکتا ہے. اس میں کبھی کبھار انیشیل ٹریٹمنٹ میں اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ کوئی گھریلو ٹوٹکے، تو اس میں سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ہلدی کا تھوڑا سا استعمال دودھ کے ساتھ، دیٹ سائنٹیفکلی پروون کہ اس کا جوڑ کی انفلیمیشن کو کم کرنے میں اس کا افیکٹ ہے جی. اس کے علاوہ جو سپلیمنٹ ہیں، اپنی ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال جو کہ آپ کی جوائنٹ کے ہائیڈریشن کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ آپ کی انیشیل مینجمنٹ میں آ جائے گا. اس کے بعد اگر سیکنڈ لائن میں جائیں تو کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جی. جو کہ جوڑ کے اندر لگتے ہیں. اس جی. میں مختلف قسم کے انجیکشن ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اگر ہم اسٹیرائڈ کے انجیکشن ہیں، جی. ایک خاص قسم کے ہائلورونک ایسڈ جو کہ اکثر لوگ اس کو ایک جل قسم کا انجیکشن کہتے ہیں، وہ ہیں. PRP جو کہ آپ کا اپنا بلڈ ہے، اس میں سے خاص قسم کے خلیے اسپن کرنے کے بعد وہ جوڑ میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریلیف کے لیے ارلی سٹیجز میں اس کا ڈیفینیٹلی ایک سائنٹیفکلی پروون افیکٹ ہے. اس کے بعد اگر ان مراحل کے بعد بھی کسی کو ریلیف نہیں مل رہا، درد کی سیویرٹی بہت زیادہ ہے اور تکلیف نہیں جا رہی دوائیوں سے، ان سارے میتھڈس کو ایڈریس کرنے کے باوجود بھی، تو اس میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جوڑ کون سا ہے اور کتنا افیکٹ ہے. فار ایگزامپل نی جوڑ میں آپ کبھی کبھار لیزر سے یا کیمرے سے اس جوڑ کی صفائی کر سکتے ہیں، کچھ اور آپریشن ہیں. لیکن ایڈوانس سٹیجز میں نی، ہپ یا شولڈر کے لیے جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے.
جی سر، اس بارے میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لسنرز ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اوکے ایزی لسنرز اینڈ ویورز، ویلکم بیک. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آر جے حیا خان. صحت کا سفر آپ سن رہے ہیں اور دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر ضیاء خان کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن موجود ہیں جو کہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے ہیں. ہم کچھ ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی سر، آپ کنٹینیو کریں اس بات کو. جی، جس طرح ہم نے ڈسکس کر رہے تھے، ہم وی آر ایٹ اے اسٹیج آف کہ اگر ایڈوانس آرتھرائٹس ہو اور ساری نان آپریٹیو ٹریٹمنٹ، دوائیاں، انجیکشن بھی ٹرائی کر لیے ہیں اور مریض کو افاقہ نہیں ہو رہا، تو لاسٹ ریزالٹ از سرجری. تو سرجری میں گولڈ اسٹینڈرڈ وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے، یعنی کہ مصنوعی جوڑ. جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایک 1970 کی دہائی سے کامنلی پریکٹس میں ہے. ویسٹرن ورلڈ میں یہاں پہ بھی شروع ہے. ایک کامیاب آپریشن ہے. اس میں ہر آنے والے دنوں میں امپرومنٹ، جوائنٹ کی جو کوالٹی ہے، ٹیکنیکس ہیں، اس کی وجہ سے اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہیں اور ایک کامیاب آپریشن میں سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ میڈیکل سائنس کے پچھلے 100 سالوں میں ٹاپ 10 سرجریز میں اس کو دیکھیں کسی بھی سرجیکل فیلڈ میں، تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ اس میں شامل ہے. تو وہ اس وقت ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تکلیف زیادہ ہو، درد میں آرام نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ کے آرتھوپیڈک سرجن سے مشورے کے بعد اس کو کیا جاتا ہے. اس میں اگر ہم اس کو نی جوائنٹ کو لے لیں، کیونکہ ہمارے ہاں کامن ہے، تو اس میں ایک آپ کو، اگر آپ پہلے آپریشن سے پہلے کچھ ڈاکٹر آپ کو اسیس کرتے ہیں، اینستھیزیا والے اسیس کرتے ہیں، آپ کے باقی جو کنڈیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے باقی کچھ ٹیسٹ دیکھتے ہیں، فٹنس دیکھتے ہیں. تو اگر کسی مریض کو ضرورت ہو تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ تقریباً 1-1.25 گھنٹے کا پروسیجر ہے، جو کہ آپ کے گھٹنے کے سامنے ایک چھوٹا سا چیرا لگا کے آپ کی جو ڈیمیج کارٹیلیج ہے، جو پارٹ ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کو صاف کر کے آپ کے باڈی کے اور سائز کے مطابق ٹرائل کرنے کے بعد ایک جوڑ ڈالا جاتا ہے اور اس کو بیلنس طریقے سے ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کو ایک آپٹیمم یا تسلی بخش فنکشن ملے. عموماً 2 سے 3 دن تک آپ ہاسپٹل میں رہتے ہیں. اگلے دن آپ کو چلایا جاتا ہے. 2 ہفتے میں ٹانکے ہٹائے جاتے ہیں. عموماً تقریباً 4 سے 6 ہفتوں میں مریض بغیر کسی سہارے کے چل جاتا ہے. 2 سے 3 مہینے میں اگر کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے تو عموماً وہ ہی اور شی از ایبل ٹو ڈرائیو اور گیٹ بیک ٹو روٹین ایکٹیویٹیز. اور اگر آپ اس کا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سکسیس ریٹ، اگر سکسیس ریٹ تقریباً 96% مریض جو ہے مطمئن ہوتے ہیں اس سرجری کے بعد. اور میں اپنے پیشنٹس کو بہرحال یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ کچھ عوامل ہیں اس سرجری کو کامیاب بنانے میں. اس میں آفٹر پیشنٹ کی موٹیویشن اور اس کی جو تشخیص صحیح ہونے کے بعد، اگر ایک ایسا ادارہ ہو جس میں تمام سیٹ اپ، تمام ضروریات، تھیٹر، اینستھیزیا، فزیوتھراپی اور باقی سپورٹ ہو، اس کے بعد جوڑ جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو، وہ یوز ہو، اس کی ہسٹری ہو، اس کی جو ریٹنگ ہو وہ آلریڈی اسٹیبلش ہو، ایسا جوڑ استعمال کیا جائے. اور ایک ایسا سرجن جو اس پہ ایک خاص قسم کی اسٹرکچر ٹریننگ کی ہو اور اس کے بعد وہ پروسیجر کر رہا ہو، تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا، تقریباً 94 to 96% جو مریض ہوتے ہیں وہ اس آؤٹ کم سے مطمئن ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے نی کے بارے میں کیا. اسی طرح ہپ کے جوڑ کے مریض، ان کے لیے بھی ہپ ریپلیسمنٹ بہت کامیاب آپریشن ہے اور ون آف دا موسٹ سیٹسفائنگ آپریشن فار دا مریض کے لیے بھی اور سرجن کے لیے بھی. اور وہ جو درد کی دوائیاں سب کچھ وہ جو استعمال کرتے تھے، چھڑی کا استعمال، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اس حد تک کہ جو مریض پہلے درد کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے گئے تھے، دے کین لیڈ ٹو اپنی روزمرہ کی کمفرٹیبل جو وہ ہوتی ہیں ایکٹیویٹی، وہ بڑی کمفرٹیبلی گزار سکتے ہیں. جی صحیح.
رائٹ. اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ سرجری سے ریلیٹڈ ہمارے جو لسنرس ہیں, جو ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سرجری تو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد ہمارے کتنے چانسز ہے کہ ہم بیک ٹو نارمل آتے ہیں. تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ 96% جو ہے یہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے. اس میں کیا ایج کی ریسٹرکشنس وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ جی, ایج کی ریسٹرکشن تو ایسا سچ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو مطلب یہ ایک جوڑ ہے, اس آرٹیفیشل مصنوعی جوڑ ہے, اور دس کین ناٹ میچ اپ ٹو نیچرل جو آپ کا جو نارمل جوڑ ہے, جو نیٹو جوائنٹ ہے. لیکن اس میں جو آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, ریسرچ کے بعد جو نئے جوڑ ہیں اس کی لانگیوٹی یا اس کا سروائیول یا کتنے, تو وہ عموماً 20 سے 25 سال تک بھی چلا گیا ہے. لیکن اگر کسی کو ینگ ایج میں بہت زیادہ سیویئر آرتھرائٹس ہے تو اس میں بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس میں مریض کو یہ کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کم عمر میں آپ کو ضرورت پڑی ہے تو اس میں عمر کے ساتھ ساتھ لیٹر آن اس میں ویئر آؤٹ ہونے کے پروگرام صحت کا سفر سن رہے ہیں. ہر فرائیڈے کو آپ سن سکتے ہیں 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر ضیاء خان, کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن موجود ہے, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل این ISO 9001-2015 پروجیکٹ آف دا پریسٹیجیس سیف گروپ اینڈ از لوکیٹڈ ان بلو ایریا in the heart of اسلام آباد. ہم آج جوائنٹ پین سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, آرتھرائٹس سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جوائنٹ پین اینڈ آرتھرائٹس, کازز, سمٹمز اینڈ سولوشنز, جس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. اچھا, اگر ہم بات کرتے جیسے کہ ابھی آپ نے فزیکل تھراپی کی بات کی, سرجری کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے, تو ہاؤ امپورٹنٹ از فزیکل تھراپی اینڈ ایکسرسائز in managing arthritis, and are there particular activities people should consider? جی بالکل, آپ کو جوڑ کو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو حرکت میں, موومنٹ میں رکھے. تو اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے, چاہے آپ نے سرجری کروائی ہے یا پری سرجری کی اسٹیج میں ہے یا آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے, فزیکل تھراپی کا رول از پیراماؤنٹ, بہت ضروری ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ کو پٹھوں کو اور کمزور ہونے سے بچانا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں ایسی ایکٹیویٹی کرنا جس کا آپ کے جوڑ پہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہو. جس کی مثال ہے, اگر آپ واک کرتے ہیں تو اچھے جوتے لے کے واک کریں, کانکریٹ سرفیس پہ نہ کریں, بہت زیادہ ہارڈ سرفیس پہ, بہت زیادہ ایسی سرفیس جس پہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہو, ہائیک ہو, تو وہ نہ کریں. اگر آپ کو جاگنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے تو لو امپیکٹ قسم کی واک کریں, زیادہ برسک واک کریں بنسبت رننگ کے. اگر کر سکتے ہیں تو سائیکلنگ, اس کا آپ کی جوڑ پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا, اس کے ڈیفینیٹلی دیٹس بینیفیشیل. اگر سوئمنگ اگر آپ کو سہولت آپ کے پاس دستیاب ہے تو وہ اس کی کافی مفید ہے. اگر آپ کو جوڑ کا سپورٹ کبھی کبھار آپ کے نی میں کے ساتھ سپورٹ, اس کا استعمال بھی فائدہ مند ہے, اسٹک کا استعمال فائدہ مند ہے. تو یہ منحصر ہے کہ آپ کے کون سے جوڑ پہ افیکٹ ہے. لیکن ان سمری فزیکل تھراپی از امپورٹنٹ کہ آپ کے پٹھوں کو, مسل کو ویک ہونے سے بچائے, جوڑ آپ کا موشن میں رہے, حرکت میں رہے, تاکہ اور تیزی سے پھیلنے کے چانسز نہ ہوں اور آپ کا جوڑ اسٹف نہ ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, پاؤں کی بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, تو یہ فنگرز کا اس طریقے سے ٹیڑھا ہو جانا, کیا یہ بھی اسی میں آتا ہے, آرتھرائٹس میں آتا ہے؟ جی بالکل. جس طرح ہم نے جو فنگر یا جو ڈیفارمیٹی آج کل زیادہ ہے وہ عموماً انفلیمیٹری آرتھرائٹس, جو کہ خاص طور پر خواتین میں جو ہاتھوں کے جوڑوں کو ڈیمیج ہونے کے بعد ٹیڑھا ہونا, یا پاؤں کے جو آگے والے جوڑ ہیں ان کا ٹیڑھا پن, یہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن عمر کے اگلے حصے میں آپ کے چھوٹے جوڑ بھی ڈیفارم ہو سکتے ہیں. لیکن زیادہ طور پر جو ڈیفارمیٹی, ہاتھوں کا ٹیڑھا پن
یہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. آج کل پریکٹس میں یہ اس کا کم ہو گیا ہے کیونکہ جو ادویات ایجاد ہوئی ہیں ابھی استعمال میں پریکٹس میں آ گئی ہیں, اس کی وجہ سے اس کے استعمال سے یہ جو ڈیفارمیٹی ہے اس کا ابھی آج کل کم ہو گیا ہے. اور جس طرح کے 20-25 سال پہلے پریکٹس میں نظر آتی تھی ان کا ابھی کم ہو گیا ہے کیونکہ ماڈرن میڈیسن کی وجہ سے استعمال سے وہ ڈیفارمیٹی یا ٹیڑھا پن ہونا وہ کم ہو گیا ہے, اور علاج بھی کافی آگے, سرجیکل ٹیکنالوجی بھی کافی اور ایکسپرٹیز بھی کافی ایڈوانس ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے چانسز کم ہو گئے. صحیح. لسنرز آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر سیریز آف پروگرام ہے, اور ہر جمعے کو آپ سن سکتے ہیں 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک. دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اگر کوئی کویشچن ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ہمیں, ہمارا پیج ہے FM 100 پاکستان, سرچ میں فیس بک کے لکھیں گے تو پیج آ جائے گا, یہاں پہ آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں. کچھ فیڈ بیکس آ رہے ہیں, ہم ان کا آنسر بھی آپ کو دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آرتھرائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آرتھرائٹس کین ہیو اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن سم ونز لائف, اینڈ واٹ ایڈوائز ڈو یو ہیو فار پیپل ٹو ٹیک کنٹرول اینڈ مینیج دیئر کنڈیشن افیکٹولی؟ جی بالکل. آرتھرائٹس کا جس طرح اگر آپ کا کوئی بھی جوڑ آپ کو حرکت سے روک رہا ہے, آپ تکلیف میں ہیں, آپ درد میں ہیں, تو اس کا ڈیفینیٹلی آپ کی کوالٹی آف لائف پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے. جی. اگر اس کا میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ ایونچولی کچھ لوگ سیویرٹی کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کی روزمرہ کی فٹنس پہ اگر آپ چل نہیں پا رہے, آپ اپنی ایکسرسائز نہیں کر پا رہے, آپ ایک ہیلدی ایکٹیو لائف نہیں گزار پا رہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے ہر باڈی آرگن پہ افیکٹ ہے. ایون آپ کی کارڈیک افیکٹ ہیں, اس کے چیسٹ پہ افیکٹ ہیں. تو اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی موبلٹی لمیٹڈ ہے آرتھرائٹس کے, تو اس میں آپ کو باقی بیماریوں کے لیے بھی یہ آپ کو پریڈسپوز کرتا ہے. تو اس کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ اگر آپ کو درد ہو اور کچھ شروع میں ٹوٹکے یا دوائیں مائلڈ قسم کی استعمال کرنے کے باوجود آپ کو آرام نہیں آ رہا, آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب ہے, تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کا علاج ہیں جی, اور کافی تسلی بخش ہیں, اور ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی امپرومنٹ آ رہی ہیں. تو ان سمری یو شوڈ ناٹ بی ان پین. اس کی وجہ سے آپ کی پورے جسم پہ نیگیٹو امپیکٹ ہے جی. تو آپ یو شوڈ ناٹ لیٹ یور سیلف سفر. آپ کو اس میں تکلیف میں اگر آپ کو ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ سیک جی ٹریٹمنٹ فرام یور لوکل ڈاکٹر. Could you highlight some strategies specifically for dealing with the pain of arthritis? جی اچھا, اگر آپ کو شروع میں درد ہے تو اور مائلڈ سا ہے اور آپ کی تشخیص ہو گئی ہے کہ آپ کو ارلی آرتھرائٹس ہے, تو سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ اپنی پہلے پین کے لیے مائلڈ قسم کی اینٹی انفلیمیٹری اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کہ اس کی کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں ہو, آپ کے لیے سیف ہیں. اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے, ایکٹیو رکھنا ہے اپنے آپ کو تاکہ آپ کا جوڑ ہیلدی رہے. پانی کا زیادہ استعمال, آپ کو ایڈیکویٹ ہائیڈریشن نہ صرف آپ کے باڈی کے لیے بٹ آپ کے جوڑوں کے لیے بھی ضرورت ہے. آپ کیلشیم جو آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا, اپنی ڈائٹ میں ایک ایسی چیزیں لائیں جو فروٹس کا زیادہ استعمال, ایسی جو پتوں والی سبزیاں اس کا زیادہ استعمال, جس میں نٹس کا استعمال جس میں کیلشیم بھی ایک سورس ہے. فیٹ یا ہائی فیٹ کانٹینٹ کی کوئی ڈائٹ ہو اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا, تو وہ آپ کو اس آرتھرائٹس کو اور مزید تیزی سے پروگریس ہونے سے بچا سکتے ہیں. آپ اچھے جوتے استعمال کریں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, تاکہ آپ چل زیادہ پائیں, آپ ایکٹیولی چل پائیں اور آپ کمفرٹیبل چل پائیں. اور اگر آپ کو کوئی سپورٹ کی نی کی سپورٹ ضرورت ہو تو وہ آپ استعمال کریں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا, اپنی ڈائٹ میں تھوڑا ہلدی کا استعمال جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہے وہ ساتھ کر سکتے ہیں. تو شروع کے سٹیجز میں فزیو تھراپی یا تھراپی ایکسرسائزز
آپ ایک ایکسپرٹ کے مشورے کے بعد وہ اپنی روزمرہ کی معمولات میں اس کو شامل کریں کہ آپ نے یہ اگر ایکسرسائزز کرنی ہے، آپ نماز کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لیں. جو بھی آپ کی روٹین کی ایکٹیویٹی ہوں اس میں ایک خاص ایکٹیویٹی بورڈ دے دیں کہ وہ ایکسرسائزز جو آپ کے لوکل ڈاکٹر یا تھراپسٹ نے بتائی ہوں، جس جوائنٹ کا بھی آرتھرائٹس ہے، وہ اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹی میں شامل کر لیں تاکہ آپ کا جو جوڑ ہے اس کو ایکٹیو رکھا جائے، ہیلدی رکھا جائے اور مزید ڈیمیج ہونے سے بچایا جائے. صحیح. کسی لسنرز جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ سپلیمنٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب سپلیمنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے، مطلب کچھ پرسنٹیجز ہیں جس کی کمی کی وجہ سے ہمیں پھر جوائنٹ پین بھی ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا درد، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ ہم کیا اگر اس طرح کی پرابلم میں ہوں تو کیا ہم جیسے دھوپ آپ ارلی مارننگ آپ وہ لے سکتے ہیں، کچھ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، جس طرح آپ نے ذکر کیا وائٹامن ڈی ہمارے ہاں اس کی کمی بہت زیادہ ہے، خصوصی طور پر خواتین میں لیک آف سن لائٹ ایکسپوجر، اس طرح کے ہمارے پاس یہاں پہ اتنی اپرچونٹی نہیں ہوتی جس میں ہم اپنے باڈی کو سن لائٹ کے لیے ایکسپوز کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے اور اس کا افیکٹ ہے آپ کے ہڈی اور آپ کے پٹھوں کی کمزوری میں. اور تو اس کے لیے آپ اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں شامل کر لیں. آپ کو ریگولرلی سال میں اپنے معالج کے مشورے کے بعد وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ لینے چاہیے. تو اس کا اگر آپ کے اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے پٹھوں کی کمزوری پہ، ہڈی کی کمزوری پہ، تو اس کو ڈیفینیٹلی ایڈریس کرنا چاہیے ود ڈائٹ سپلیمنٹس. سن لائٹ ایکسپوجر نہ صرف خواتین میں بلکہ بچوں میں بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہڈیوں کی کمزوری اور اس کے ہمارے پریکٹس میں دیکھا گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو فریکچرز وغیرہ ہو جاتے ہیں زیادہ، اکثر لوگوں کو فریکچرز زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی کیا اسی کی وجہ سے؟ جی بالکل. فریکچر تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن آپ کے جو کہنے کا ہے وہ ایک اور وجہ سے جس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، ہڈی کا برٹل کمزور ہونا، ویک ہونا، فریجائل ہونا یا بھربھرا ہونا، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ایکسیڈنٹ یا ٹراما کے بعد. تو ہمارے ہاں خاص کر خواتین میں بڑھتی عمر کے ساتھ آپ کی ہڈی جو ہے وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ چھوٹی سی انجری کے بعد آپ کو فریکچر ہوتا ہے اور یہ بہت کامن ہے. اور اس کی عموماً تشخیص جو کہ آسٹیوپوروسس جو کہ آرتھرائٹس سے مختلف ہے، اس کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، تو عموماً اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن بالکل آپ کو فریکچر کے لیے پریڈسپوز کرتا ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان میں کولے کا، کمر کے جوڑ کا، کلائی کے جوڑ کے فریکچر کے ایک بہت بڑی وجہ آسٹیوپوروسس ہے، جو کہ ان کی ہڈی کمزور ہو چکی ہے اس کنڈیشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ پریڈسپوز ہوتے ہیں فریکچرز کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب کیا آسٹیوپوروسس جو ہے وہ کیا میڈیسنز وغیرہ سے ٹھیک ہوتا ہے یا اس کے لیے بھی سرجری ہوتی ہے یا ہم ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسی ڈائٹ اگر استعمال کریں؟ جی، آسٹیوپوروسس جس طرح میں نے عرض کیا ایک سائلنٹ کنڈیشن ہے. جی، تو اس کے لیے تو ایک پہلے سب سے ضروری ہے اس کا بچاؤ، پریونشن. جی، اس کے لیے آپ جو ہائی رسک گروپ ہے جس طرح میں نے عرض کیا، خواتین 55 سال کی عمر کے بعد، اس میں تقریباً ہر 3 میں سے ایک خاتون کو اس کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہو، آپ کی عمر 55 سے زیادہ ہو، تو کچھ اپنے ڈاکٹر سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے. تو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اگر آسٹیوپوروسس ہے تو کتنی ہے اور کتنی ایڈوانس ہے. تو اگر آپ کے سوال میں اس کو ہم فردر لیں تو ٹریٹمنٹ ہم اس کے مطابق ٹیلر کرتے ہیں کہ میڈیسن کہ آپ کو کتنی سیویئر ہے آسٹیوپوروسس، پھر اس کے مطابق آپ کو دوائی دی جائے. اور آپ کو مائلڈ ہے جس کو آسٹیوپینیا بھی کہتے ہیں تو عموماً کیلشیم سپلیمنٹ اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹ سے کور ہو جاتی ہے. لیکن اگر آسٹیوپوروسس زیادہ ہے، آپ کی ہڈی بہت زیادہ کمزور ہے، تو کچھ اور خاص قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو مستقبل میں فریکچر کا، ہڈی کے ٹوٹنے کا رسک کو کم کیا جائے. صحیح. اور جیسے کہ اگر ڈائٹ کی جیسے بات کی ہے تو اس کے لیے بھی
اگر کوئی ایسی اسپیسیفک یعنی آپ کی اگر ہڈی کمزور ہے تو کچھ ایسے سپلیمنٹس بھی دیتے ہوں گے جس کی وجہ سے ہڈی؟ جی اس میں بالکل آپ کی جو جیسے اگر آپ ڈائٹ کی بات کریں تو وہی کیلشیم، دودھ، دہی، یوگرٹ، پنیر کا استعمال، سن لائٹ اس میں ایکسپوجر. اگر آپ کوئی ایسی خاص دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے پہلے ماضی میں آپ نے اسٹیرائڈ کا استعمال کیا، اس کے لیے آپ کو اپنی باڈی مالج اسیس کرتا ہے، پھر اسی مطابق آپ کو وہ پرسکرائب کرتا ہے سپلیمنٹس. تو عموماً وائٹامن ڈی، کیلشیم سپلیمنٹ جو کہ میجورٹی طور پر آپ کی ڈائٹ میں کیلشیم جو ہے دودھ، دہی، پنیر، جو نٹس ہیں، ان طرح کی چیزوں سے کور ہو جاتا ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، اس سے آپ کو کور ہو جاتا ہے. صحیح. اوکے لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل، اور بالکل 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہ پروگرام ہوتا ہے، اور ابھی ہمارے پاس 6-7 منٹ باقی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پہ ایک میرے پاس کوشچن بھی آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ یہ جوائنٹ پین اور ارتھرائٹس ان دونوں کو کیسے ہم اس کو کس طریقے سے فرق اس کا ہمیں سمجھ آئے گا؟ جوائنٹ پین تو جوڑ کے اراؤنڈ درد، ٹھیک ہے، جوڑ کا ہے، کوئی بھی جوڑ ہے، اگر آپ کا ہاتھ کا ہے، ہپ کا ہے، کولے کا ہے، اس کے اراؤنڈ جو درد ہے وہ جوڑ کے اراؤنڈ درد ہے. تو یہ ایک جنرک ٹرم ہے، لیکن اس کی ایک بڑی جو ٹاپ میں وجہ ہے میجورٹی آف ٹائم اس کی وجہ آرتھرائٹس ہوتی ہے، اور کئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن جو میجورٹی وجہ ہے، کامن کاز ہے، وہ آرتھرائٹس ہی ہے. صحیح. تو اس کے لیے آپ ضرور اپنے جو ہے معالج کو، ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں تاکہ پتہ چل سکے. اگر لینگتھی ہوتا جا رہا ہے، ویسے تو اگر کبھی آپ کوئی ایکسرسائز بہت ٹائم بعد کرتے ہیں یا واک ہی کرتے ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے. بالکل جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گی، کین یو آفر اے فیو سمپل کی ٹیک اوے فار اور لسنرز، اور ویورز، کہ ان کو یہ یاد رہ جائے، دے شوڈ ریمبر اباؤٹ مینیجنگ جوائنٹ پین اینڈ ارتھرائٹس؟ جی اس میں جو سب سے ضروری تو وہی ہے کہ آپ کی ہیلدی لائف سٹائل ایکٹیویٹی ہوں، جو کہ تقریباً تمام ہی جو ہمارے ہاں کنڈیشن پائی جاتی ہیں ہر ڈاکٹر یہی ایڈوائز دیتا ہے، چاہے وہ کارڈیک ہو، چاہے اور کسی کڈنی ہو. تو اسی طرح آرتھرائٹس کے لیے اپنی لائف کو ایکٹیو اور ہیلدی، تاکہ آپ حرکت میں رہیں. جوڑ کا مقصد ہی آپ کو حرکت میں رکھنا ہے، تو جتنی آپ حرکت کریں گے اسی میں اتنی ہی برکت ہوگی. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو موبائل رکھیں، اپنے وزن کو زیادہ بڑھنے سے بچائیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. ایسی ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کو پہ نیگیٹو امپیکٹ ہو اس کو اوائڈ کریں. پانی کا زیادہ استعمال کریں. اور اگر آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، یو شوڈ ناٹ سفر بیکاز آف پین، جس کی آپ کی باڈی پہ لانگ ٹرم افیکٹ ہوں گے. تو آپ کو اپنے قریبی معالج سے مشورہ کریں کہ یہ کیوں آپ کو درد ہو رہا ہے، اور اپنی سب ریمیڈیز ٹرائی کر لیے اور اس کے باوجود بھی آپ کو ریلیف نہیں مل رہا، تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ سیک ایڈوائس فرام یور لوکل ڈاکٹر. جی بالکل، اینڈ تھینک یو سو مچ. اینڈ لسنرس، آپ کو بتاتے چلے کہ ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں یہ پروگرام صحت کا سفر. اٹس اے سیریز آف پروگرام اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، بلو ایریا میں. آپ وہاں پہ اگر کوئی ایڈوائس چاہیے یا آپ کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کانٹیکٹ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، 0518446666 پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی، انٹرنل میڈیسن کے حوالے سے اگر بات کرنی ہے، پلمونالوجی اینڈ چیسٹ سرجریز یہاں پہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ لیور اینڈ کڈنی کے حوالے سے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس ریز. اس کے علاوہ آپ مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے حوالے سے ڈینٹسٹری، ڈائبٹالوجی، اینڈوکرینالوجی، ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. بلکہ دا ہاسپٹل ہیز مینی دے ہیو او پی ڈی اینڈ آئی پی ڈی ڈپارٹمنٹس. سو آپ کال کر کے ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں، آپ وہاں پہ آ کے اپوائنٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر ضیاء خان موجود تھے اور موجود ہیں بھی، لیکن اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. آپ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں جو کہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہی ہیں. سو اب چاہیں گے آپ سے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ فرائیڈے. تب تک کے لیے سر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اینڈ اٹ واز اے ویری فروٹفل سیشن. تھینک یو ویری مچ. اینڈ لسنرس، آپ سے بھی چاہیں گے اجازت.
اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.